بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے لاسٹ لیکچر سنا ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا۔ ہم پڑھ رہے ہیں 9 چیپٹر اور 9 چیپٹر میں ہمارے 2 لیکچر ہو گئے ہیں، آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ ہم نے پہلے 2 لیکچرز میں معاشی منصوبہ بندی اور اس کے ساتھ ہم نے زرعی ترقی پڑھی۔ اب جو پڑھیں گے وہ ہے صنعتی ترقی۔ تو صنعتی ترقی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ صنعتی ترقی وقت کے ساتھ ساتھ اب ہمیں زراعت پر انحصار کرنا کم ہوگا، صنعت کی طرف آنا ہوگا، مطلب انڈسٹری کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ زراعت میں بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، مطلب بارشیں ہو گئیں، ضرورت سے زیادہ سردی پڑ گئی، ضرورت سے زیادہ گرمی ہو گئی، سیلاب آ گئے، یعنی بہت زیادہ چیزیں کیا ہیں، یہ اللہ کے رحم و کرم پر ہیں۔ کسان اپنی بہت زیادہ محنت کے باوجود بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فصل اچھی ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم صنعتی ترقی کی طرف آئیں تاکہ ہم زراعت کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی کو بھی فروغ دیں، تاکہ ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو سکے۔ صنعت کہتے ہیں انڈسٹری کو، یعنی چیزوں کو بنانا، مینوفیکچرنگ کرنا۔ ملک کی فائنینشیل گروتھ میں صنعت کا جو بہت اہم رول ہے۔ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، جن میں چین ہے، امریکہ ہے، جاپان، کوریا، یہ سارے کے سارے کس سے لنک کرتے ہیں؟ انڈسٹری سے لنک کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کنٹریز انڈسٹری میں آ گئے ہیں۔ ملک کی ترقی میں صنعتوں کا بڑا بنیادی رول ہوتا ہے۔ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کو دستی صنعت کہتے ہیں، دستکاری کی میننگ میں آتی ہیں۔ تو دیہاتی علاقے یا چھوٹے چھوٹے قصبوں میں یہ صنعت جو ہے پائی جاتی ہے۔ اس صنعت میں لکڑی اور لوہے کا کام ہوتا ہے، سونا چاندی کا کام ہوتا ہے، قالینوں اور چٹائیوں کا کام ہوتا ہے، مٹی کے برتنوں کا کام ہے، کپڑوں پر کشیدہ کاری کا کام ہے۔ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ دستکاری میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہماری جو اگلی ہم پڑھ رہے ہیں صنعت، وہ ہے چھوٹی صنعت۔ چھوٹی صنعت میں وہ ہے چھوٹی صنعت جو ہماری ہینڈ میکنگ، مطلب ہم کرتے ہیں ہینڈ میکنگ میں جو ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے گھر تک محدود ہوتی ہیں، جس میں ہمارے 2 سے 9 مزدور ہوتے ہیں، اور ہم اس کو زیادہ بڑے لیول پر نہیں لے کے جاتے، بلکہ اپنی چھوٹی صنعت سے زیادہ تر لوگ جڑے ہوتے ہیں اپنے شعبے کو ترقی دیتے ہوئے یا فروغ دیتے ہوئے۔ تو ہماری چھوٹی صنعت میں مرغی خانے ہیں، ڈیری فارم ہیں، شہد بنانے کی صنعتیں ہیں، قالین سازی، برتن بنانے کی صنعت، کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت، مطلب یہ ساری چھوٹی چھوٹی جو ہماری روزمرہ کی روٹین میں زیادہ چیزیں یوز ہوتی ہیں، جو ہماری جو بیسک چیزیں ہیں جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ان میں کیا ہے کہ یہ ساری چھوٹی صنعتوں میں آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہے بھاری صنعت۔ بھاری صنعت مطلب چند گنے چنے لوگوں پر نہیں ہوتی، بلکہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، جو کہ بڑے لیول پر کی جاتی ہے۔ بڑے لیول میں جب کی جاتی ہے تو اسے ہم بھاری صنعت کہتے ہیں۔ اور بھاری صنعت میں پیٹرولیم ہے، پیٹرولیم سے جڑی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ آٹو موبائلز ہیں، سیمنٹ، کھاد، جیپ، کاریں، بسیں، ٹریکٹر، موٹر سائیکل، ہر قسم کی مشینری، ٹی وی سیٹ، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنرز۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ بھاری صنعت میں آتی ہیں، جس میں سگریٹ بھی ہے، ٹیکسٹائل بھی ہے، چمڑے ہیں، کاغذ کا، کاسمیٹک کا، ٹائر، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری جو آتی ہیں کس میں آتی ہیں؟ بھاری صنعت میں آتی ہیں۔ پھر ہے دفاعی صنعت، جس میں دفاعی صنعت وہ ہے جس میں ہم ڈیفینس یا جنگ میں جو ہمارے کام آتی ہیں وہ چیزیں میکنگ کی جاتی ہیں، جس میں اسلحہ سازی آتی ہے، جو کہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ ورکرز میں میزائل کے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، تاکہ ہم اپنے جو آرڈیننس فیکٹریاں ہیں ہم ان کو بہتر کر سکیں اور ہم ان کو فروغ دے سکیں، جس کی وجہ سے کیا ہو کہ ہماری دفاعی صنعتیں بہتر ہوں۔ دفاعی صنعتوں میں جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں۔ پھر ہے ذرائع نقل و حمل۔ ہمارا اگلا پوائنٹ جو ہے ذرائع نقل و حمل، یعنی جس کو ہم ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں۔ اس پر بہت زیادہ ورک کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر زیادہ ورک کر رہے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل میں آ جاتا ہے ٹرینیں ہیں، سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے ہوائی جہاز ہیں، سمندر میں چلنے والے بڑے جہاز اور لانچیں وغیرہ شامل ہیں۔ ذرائع مواصلات مطلب یہ ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے۔ کمیونیکیشن آج آپ کو پتہ ہے کہ بہت جدید دور ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو ٹیکنالوجی بھی ہے وہ بھی کیا ہے؟ جدید ہے۔ لیکن کیا اس کے ساتھ ہماری جو ذرائع مواصلات ہیں ان میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ڈاک ہے، ٹیلی گراف ہے، ٹیلکس ہے، ٹیلی فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اخبارات ہیں، رسالے، انٹرنیٹ، انٹرمیڈیٹ، مطلب یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ انٹرنیٹ، ای میل، ای کامرس وغیرہ صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
اس کے ساتھ ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے جی صنعتی ترقی کے لوازمات۔ صنعتی ترقی کے لوازمات میں یعنی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو صنعت ترقی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جن پر ہماری صنعت کیا ہے بیس کر رہی ہوتی ہے یا ہماری صنعت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ملک مال بیچنے کے لیے بین الاقوامی منڈیوں کو خوش اسلوبی سے جائزہ لینا۔ مطلب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی منڈیاں کہاں ہیں، کیسے ہم نے ان کے ساتھ لنک کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنی مارکیٹنگ کرنی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ انٹرنیشنل مارکیٹس تلاش کرنی ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹ بہتر کر سکیں، کیونکہ اگر ہم پروڈکٹس تیار کر لیں اور کوئی لینے والا نہ ہو تو کیا ہے ہم اسے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ ہم اپنی کیا کر پاتے ہیں کہ ہم جو اپنی پروڈکٹس ہیں ان کو اگر ہم سیل نہیں کر پائیں گے، ان کی ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے تو ہم لاس میں جائیں گے۔ پھر ہے ملک کے اندر عاملین مطلب پیدائش کی وافر یا کم ہونے کا جائزہ لینا، مطلب کہ وہ چیزیں کہ آپ تیار کرتے ہیں اس کے کیا فیکٹرز ہیں۔ مطلب مثال کے طور پر اگر پاکستان میں دیکھیں تو مزدوروں کی وافر مقدار ہے مگر سرمایہ کی کمی ہے۔ پھر ہے صنعتی منصوبے کے سائز اور نوعیت، مطلب اس کی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا جائزہ لینا۔ پھر ہے ملک میں صنعتی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل جس میں روزگار مہیا کرنے کے مواقع کا جائزہ لینا، مطلب مواقع فراہم کیے جائیں۔ ملک میں مہارت یا افراد کا جائزہ اور دوسرے ممالک کے لوگوں میں پائی جانے والی مہارتوں کا جائزہ، مطلب اپنے ملک میں کون کون سی سکلز ہیں ان کا بھی جائزہ لینا اور دوسرے ممالک سے لنک کرتے ہوئے بھی دوسرے جن سے ہمارے فورن ریلیشنز ہیں ان کا بھی جائزہ لینا۔ اگر ہم دیکھیں تو چین اور جاپان نے مہارت پہ بھی ترقی کی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی سکلز کو بھی اہمیت دی ہے۔ پھر ہے ملک میں قومی آمدنی کی پیداوار کی نوعیت دیکھنا کہ ہماری ملک کی آمدنی کیا ہے، ہماری آمدنی کیا ہے، ہمارا خرچہ کیا ہے، تاکہ ہم اپنی معیشت کا دھیان رکھ سکیں۔ پھر ہے ملک کا بیرونی ممالک کے ساتھ توازن اور ادائیگی کا استعمال۔ توازن مطلب ہم اپنی جو ہماری پروڈکٹس ہیں ان کی جو میکنگ ہے کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی، ہم اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھنا۔ پھر ہے ملک کی برآمدات کی نوعیت کا جائزہ لینا، مطلب ہماری جو برآمدات ہیں اس میں ہم اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں۔ اس کے ساتھ ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے پاکستان میں صنعتی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں۔ پاکستان کی جو صنعتی ترقی ہے وہ آج تک بہتر اگر نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے، اس میں کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم صنعتی ترقی کو بہتر نہیں کر پاتے، تو وہ دیکھتے ہیں ہم کہ وہ کون کون سے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جو اتنا زیادہ ہم قرضے کے نیچے ہیں اور ہماری اگر آمدنی ہماری 100 ہے تو 100 میں سے ہم 80% کیا کرتے ہیں کہ ہم قرضے کی ادائیگی میں پے کر دیتے ہیں اور 20% ہمارے پاس بچتا ہے جو ہم اپنی معیشت پہ انویسٹ کرتے ہیں، مطلب نیکسٹ کے لیے۔ تو اس وجہ سے ہماری قرضوں کی ادائیگی کی وجہ سے جو زیادہ بجٹ ہے وہ کس پر ہو جاتا ہے ادا، کہ وہ قرضوں میں چلا جاتا ہے۔ خسارے کا سالانہ بجٹ پیش کرنا، مطلب خسارہ اگر ہم نے کتنا کیا ہے، خسارہ ہم اس سے کتنا نکلے ہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس۔ پھر ہے سرمایہ کی قلت، مطلب ہمارے پاس معیشت اتنی بہتر نہیں ہے، ہمارے پاس جو سرمایہ کاری ہے وہ کم ہے۔ پھر جدید ٹیکنالوجی کی بھی قلت ہے کہ ہماری جو انوینشن پاور ہے وہ کیا ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، ویک ہے۔ صنعتی ترقی کا کم ہونا اور زراعت پر انحصار زیادہ ہونا، مطلب ہم اپنی انڈسٹریز کو اتنا فالو نہیں کرتے جتنا ہم زراعت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کے 70% لوگ ایسے ہیں جو زراعت پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہے ملک کی آبادی کا تیزی سے بڑھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آمدن کم ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو کیا ہے، حالات بیلنس نہیں رہ پاتے۔ پھر اس کے ساتھ سیاسی عدم استحکام، مطلب سیاست میں بھی ہماری اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہماری سرحدوں پر ملک کی جو افواج ہر وقت حالات جنگ میں رہنے کی وجہ سے فوجی اخراجات بڑھ جانا، مطلب آپ کو میں نے سیکنڈ چیپٹر میں بتایا تھا کہ ہم اپنا جو اخراجات اور ہماری جو سرمایہ کاری جو ہماری معیشت ہے ہم اس کا زیادہ حصہ کس پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور آرڈیننس پہ، تاکہ ہماری جو آرڈیننس ہے وہ اسٹرانگ ہو سکیں کہ آیا اگر کبھی جنگ ہو تو ہمارے پاس اسٹرانگ ہتھیار موجود ہوں، اسلحہ سازی ہماری اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اور ایسا ہے بھی کہ پاکستان اس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ اس پہ ورک کیا ہے اور آج ایک ایٹمی پاور بھی ہے۔ انتظامی امور میں بدنظمی، مطلب ہمارے جو آرگنائزر ہیں وہ بھی اس میں بدنظمی ہے، اس میں بھی کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ملک میں چور بازاری ہے، سرد بازاری، مطلب یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، ہماری صنعت کی ترقی میں رکاوٹیں ہیں۔ پھر ہے دہشت گردی ہو گئی، دنیا کی منڈیوں میں رونما ہونے والی سرد بازاری، مطلب ہماری جو منڈیاں ہیں وہ بھی ہماری بہتر نہیں ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ مطلب ہماری بجلی کمپلیٹ نہیں ہو پاتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹریز میں بجلی کا بہت زیادہ ورک ہوتا ہے جس کی بیس پر ہمارا جو صنعتی ورک ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ہے ذرائع نقل و حمل کی کمی، توانائی کے ذریعے کا مہنگا ہونا، مطلب توانائی مطلب ہماری جو بجلی ہے وہ مہنگی ہے۔
تعلیم کا مطلوبہ معیار کا فقدان، ملکی حکومتوں کے متضاد پالیسیوں کا ہونا۔ تو یہ تمام کے تمام سارے کیا ہیں کہ یہ صنعتی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہیں بہت سارے علاقوں میں بجلی کا نہ ہونا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب بجلی ڈیوائڈ ہوتی ہے تو انڈسٹریز میں جو لوڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہے تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی حالات، کیونکہ ہمارے ہر وقت عالمی سطح پر جو حالات ہیں، جو ہماری ریلیشنز ہیں، وہ کیا ہیں، اتنے بہتر نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے چیک اینڈ بیلنس میں کبھی مہنگائی ہو گئی، کبھی کم ہو گیا۔ تو جیسے ہی ڈالر کا یا پھر ان کی کرنسی کا ریٹ بڑھتا ہے یا ہماری کرنسی کا ریٹ پھر فوراً سے کیا ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے پاکستان کی صنعتی ترقی بڑھانے کے لیے اقدامات۔ تو ہمیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہم اپنی صنعتی ترقی کو بہتر کر سکیں۔ تو اس میں آپ کی بک میں بھی دیے گئے ہیں اور بہت ایزی ہیں، چند اہم جو اقدامات ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ پیداوار کی لاگت کو کم کیا جائے، پھر ہے ذرائع نقل و حمل کو بہتر استعمال کیا جائے، مطلب ہماری جو جتنی بھی ذرائع نقل و حمل ہے اس کو بہتر کیا جائے، زراعت کو بھی ترقی دی جائے، کیونکہ زراعت پر بھی ہماری بہت ساری صنعتی ترقی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اس کا حصہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو زراعت بہتر ہوگی، جس میں کپاس ہو گئی اور قدرتی خوردنی تیل والی جو چیزیں ہیں وہ ہو گئیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں صنعت سے بھی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، جس سے آپ کی صنعت کی بھی بہتری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ زرعی پیداوار کی بہتر کھپت، نئی منڈیاں تلاش کی جائیں، صنعتی اشیاء کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جائے، مطلب جو ہمارے پروڈکٹس ہم تیار کرتے ہیں وہ ہم جو اپنی دوسری کنٹریوں کے ساتھ ایکسپورٹ کریں گے وہ ان کو بہتر بنایا جائے، بینکاری کے نظام کو مزید بہتر کیا جائے، ہماری جو ٹیکنالوجی کی قلت ہیں وہ ان کو ختم کیا جائے، ان کو ہم بہتر کریں۔ اس کے ساتھ ہمارا ہے توانائی کے وسائل کو سستا کیا جائے، پھر اس کے ساتھ ہے آبادی کو تیزی سے بڑھنے سے روکا جائے، مطلب ہماری جو پاپولیشن ہے اس پر بھی منصوبہ بندی کی جائے، ملکی حالات میں استحکام لائے جائیں، جلد ہی ہو سکے تو دہشت گردی کی لغت سے بھی چھٹکارا پایا جائے، پھر ہے ادائیگیوں کا توازن درست کیا جائے، مطلب ہمارے جو قرضے ہیں یا ہماری جو معیشت ہے، آمدنی اور خرچہ دونوں کا چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، ہنرمندی قوت میں اضافہ کیا جائے، مطلب جو ہماری سکلز ہیں ہم ان کو بڑھائیں تاکہ ہم اپنی انوینشن پاور کو اسٹرانگ کر سکیں، پھر ہے ملک میں بہتر تعلیم کو فروغ دیا جائے تاکہ تعلیم یافتہ لوگ بہتر پروڈکٹس تیار کریں اور ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ بہتر ہو سکے، ہمارے جو فارن ریلیشنز ہیں وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں۔ پھر ہمارا آخری اور اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے تجارت اور کامرس، جس میں ہماری بڑی درآمدات اور بڑی برآمدات آتی ہیں۔ پاکستان کی جو بڑی برآمدات ہیں وہ مطلب کون کون سے کنٹریز کے ساتھ ہیں اور وہ کیا کیا ہیں، وہ ہیں کہ برآمدات مین ایکسپورٹ اور درآمدات مین امپورٹ۔ تو پاکستان میں بین الاقوامی دنیا میں جو سوتی دھاگا ہے، سوتی کپڑا ہے، یہ ساری تمام کی تمام کیا ہیں، بڑی برآمدات ہیں پاکستان کی، جس میں بستر کی چادریں ہیں، ٹیکسٹائل ہے، چمڑے کا سامان ہے، قالین، کھیلوں کا سامان، پیٹرولیم کی اشیاء، تو مچھلی اور مچھلی کا تیل برآمدات میں بڑی برآمدات میں آتا ہے، جس میں ہم کن کنٹریز کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ہے امریکہ، یورپ، جاپان، ہانگ کانگ، دبئی، سعودی عرب اور افریقہ کے ممالک کو برآمدات کی جاتی ہیں۔ پھر ہے پاکستان کی بڑی درآمدات، پاکستان کی درآمدات میں مطلب ایکسپورٹ جو ہماری ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ ہیں جی امپورٹ یا ایکسپورٹ میں جو ہماری امپورٹ ہیں وہ ہیں پاکستان کی امپورٹ میں سب سے بڑی امپورٹ جو ہے مشینری، ٹرانسپورٹ کا سامان، کھادیں، کیمیکلز، رنگ، ادویات، یہ تمام کی تمام کیا ہے امپورٹس ہیں جو ہماری درآمدات میں آتی ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ سامان کا دفاعی سامان وغیرہ شامل ہے۔ پاکستان یہ چیزیں زیادہ تر چین، جاپان، امریکہ، کویت اور سعودی عرب، ملیشیا وغیرہ سے اپنی ان درآمدات کو فروغ دیتا ہے اور ان ممالک سے منگواتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔